حضرت شمس تبریز 580 ہجری کو ایران میں پیدا ہوئے۔ آپ نے بچپن میں حضرت شیخ ابو بکر سے تعلیم حاصل کی۔ آپ بغداد، دمشق، حلب جیسے مختلف علاقوں کا سفر کرتے رہے۔ آپ کے علم کامل کی وجہ سے بغداد کے علماء و حاسدین آپ کے خلاف ہو گئے اور وقت کے بادشاہ کو شمس تبریز کے خلاف کر دیا۔ بادشاہ نے حضرت شمس تبریز کو بغداد سے نکال دینے کا حکم دے دیا۔ حضرت شمس تبریز بغداد کی سرحد سے باہر نکلے ہی تھے کہ بادشاہ کا بیٹا بہت بیمار ہو گیا اور مر گیا۔ بادشاہ کے محل میں تو صف ماتم بچھ گئی۔ بادشاہ نے سوچا اس نے حضرت شمس تبریز کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جس کی اسے سزا ملی ہے۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور شمس تبریز کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ بادشاہ کے سپاہی حضرت شمس تبریز کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ جیسے ہی وہ جنگل کے پاس پہنچے تو اللہ ہو کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ جب سپاہی جنگل کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا حضرت شمس تبریز ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ ان کے ہونٹ بند ہیں لیکن دل اللہ ہو کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ انہوں نے حضرت شمس تبریز کو آواز دی۔ آپ نیند سے بیدار ہوئے اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضرت شمس تبریز کو سپاہیوں نے سارا واقعہ سنایا اور آپ کے آگے منت سماجت کرنے لگے اور کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ چلیے، بادشاہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کو ڈھونڈ کر ان کے پاس لے آئیں۔ حضرت شمس تبریز کے چہرے پر پریشانی چھا گئی اور سپاہیوں سے کہنے لگے میں تمہارے ساتھ تو چلا جاؤں لیکن مجھے اپنی کھال کھنچوانی پڑے گی۔ خیر سپاہیوں کو اس وقت سمجھ نہ آیا اور وہ حضرت شمس تبریز کو لے کر بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے، اور جب وہاں پہنچے تو ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت شمس تبریز نے بادشاہ سے کہا آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ بادشاہ نے روتے ہوئے کہا حضرت شمس تبریز میں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میرے بیٹے کو دی۔ جب حضرت شمس تبریز نے یہ سنا تو کہنے لگے تمہارے گناہ کی سزا تمہارے بیٹے کو کیوں ملے؟ پھر بادشاہ کے بیٹے کی جانب دیکھا اور فرمایا قم باذن اللہ کے حکم سے اٹھ، لیکن وہ نہ اٹھا۔ آپ نے پھر فرمایا قم باذن اللہ کے حکم سے اٹھ، وہ پھر نہ اٹھا۔ جب دوسری بار بھی کہنے پر نہ اٹھا تب حضرت شمس تبریز جلال میں آ گئے اور فرمایا قم باذنی میرے حکم سے اٹھ، تو بادشاہ کا بیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حاسدین اور علماء نے جب حضرت شمس تبریز کی اس کرامت کو دیکھا تو پریشان ہو گئے اور ان پر شرک و کفر کے فتوے لگا دیے۔ علماء حاسدین کا کہنا تھا کہ اس نے اللہ کے حکم کی بجائے اپنے حکم سے زندہ کیا ہے۔ حضرت شمس تبریز کی کرامت کی وجہ سے سزا کے طور پر ان کے جسم سے کھال کھینچ لی گئی۔ آپ پوری طرح لہو لہان ہو گئے اور آپ کو بغداد سے نکال دیا گیا۔ جب بادشاہ کے بیٹے کو اس بات کا علم ہوا جو آپ کی کرامت کی وجہ سے زندہ ہوا تو وہ یہ کہہ کر کہ میں اس لعنت کدہ سلطنت میں ایک پل بھی سانس نہیں لے سکتا جہاں ایک پیر کامل کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے، اور حضرت شمس تبریز کے ساتھ روانہ ہو گیا۔